بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل وائی سی ڈی سی آفیشیل میں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ہم ایک انتہائی کہہ لیں کہ ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جن کا اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ گزرا ہے، اور انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اور انہوں نے آلموسٹ 1993 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، ایز اے والنٹیئر سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ اسپیشل اولمپکس کے یہ ایز اے ڈائریکٹر بھی وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اپنی بھی یونیفائڈ سپورٹس ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو راول پنڈی، اسلام آباد اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے۔ آئیے مزید انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں، ان کے کیا کیا ایموشنز ہیں، اور وہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس سپورٹس کی فیلڈ میں لے آئی۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ارشد صاحب، اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اور ہم آپ کی زبانی جاننا چاہیں گے کہ وائی اسپورٹس اس میں کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ مس آصفہ، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو میری جو شروعات ہیں وہ 1993 سے ہوئی تھی، جب اسپیشل اولمپکس کے گیمز جو تھی، ایک ٹریننگ کیمپ تھا بیسیکلی لاہور، تو ہم ہاکی کھیلنے کے لیے گئے تھے نیشنل اسٹیڈیم میں۔ تو وہاں ان بچوں کو جب دیکھا تو بہت اچھا لگا، اور پھر اس وقت دل میں ایک جنون پیدا ہوا کہ ان بچوں کے لیے تو بہت کم لوگ کام کرتے ہیں، نارمل کے لیے تو ہر بندہ اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے شوق پیدا ہوا، اور پھر میں 1994 میں پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں فزیکل ایجوکیشن ہمارا جو کورس تھا وہ کرنے کے لیے آئے۔ تو وہاں پہ بھی پھر نیشنل گیمز تھی 1994 سے، تو وہاں پہ میں نے ان بچوں کی باسکٹ بال کی ٹریننگ کی، اور میں ان کے ساتھ کراچی بھی گیا، وہاں پہ ورلڈ گیمز کے ٹریننگ کیمپس لگے ہوئے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ہمارے ورلڈ گیمز تھے امریکہ میں، تو میرے ایگزامز بھی اسی ڈیوریشن میں تھے۔ تو اینی ویز وہ ٹیم امریکہ چلی گئی، اور میں پیچھے اپنی اسٹڈیز میں بزی رہا۔ تو وہاں سے میری یہ شروعات ہوئی، اور پھر میں نے آفیشلی اسپیشل اولمپکس پاکستان کو ایز ہیڈ کوچ جو ہے وہ اسلام آباد پروگرام میں نے اس کو جوائن کر لیا، اور وہاں سے میری یہ اسپیشل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیشن ہوئی۔ جو اسپیشل اولمپکس میں میں نے اچیو کیا، وہ میں نے ایک ہیڈ کوچ سے لے کے اسپورٹس کوآرڈینیٹر، اور پھر نیشنل اسپورٹس ڈائریکٹر جو ان کی ہائیسٹ پوسٹ ہے، وہاں تک میں گیا، اور میں نے دنیا کے بہت ملک گھومے، جس میں ورلڈ گیمز بھی تھیں، ایشیا پیسفک بھی گیمز تھیں، اور بھی اس لیول کی بہت ہی انٹرنیشنل گیمز تھیں۔ تو اس میں بچوں کی سلیکشن، کوچز کی سلیکشن، اور بورڈ ممبر کو وہ سارا فیڈ بیک دیتے تھے، اور پھر اسی کی بیسس کے اوپر ساری سلیکشن ہوتی تھی۔ پھر انٹرنیشنلی جو ہے وہ جتنے میڈلز میرے خیال میں پاکستان میں اسپیشل اولمپکس کی ٹیم لے کے آئی ہے، ابھی تک اتنے میڈلز کوئی بھی اور ٹیم نہیں لا سکی۔ اس میں ہماری جو آپ کہہ لیں سکسیس سٹوریز ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جو اسپیشل نیڈ، اس میں جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی تھی، بیسیکلی وہ لوگ اسپیشل اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے۔ تو ہمارا مین ایم یہ ہوتا تھا ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا تھرو سپورٹس۔ تو جب وہ ان کو انٹرنیشنل لوکل ٹریول کرتے تھے، بائی ٹرین کرتے تھے، بائی ایئر کرتے تھے، بائی بس کرتے تھے، تو ان کو آؤٹ اسٹیشن جا کے تو ایک پیرنٹس سے دور رہ کے ان کو ایک لیونگ ملتی تھی، جس میں ان کو ہر طرح کی ایجوکیشن ہوتی تھی، سپورٹس کے علاوہ بھی۔ تو سپورٹس کی تو ایک ٹریننگ ہوتی تھی، بٹ باقی ایجوکیشن اس طرح سے تھی کہ ان کی بیڈنگ انہوں نے خود ٹھیک کرنا ہوتی تھی، اپنی کلودنگ صحیح کرنا ہوتی تھی، اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہوتا تھا، واش روم یوز کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ بہت کچھ سیکھتے تھے، ٹریولنگ کرنا سیکھتے تھے۔ تو ہمارا مین ایم یہی ہوتا تھا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا، ان کو نہ کہ وہ پیرنٹس کے ڈیپینڈنٹ رہیں۔ تو ابھی اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، جس میں بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آگے ان کے بچے نارمل ہیں، اور وہ بچے بہت اچھے لیول اسکول لیول پہ پڑھ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک ہماری بچی تھی، وہ 2003 میں آئرلینڈ گئی تھی، ڈبلن میں بیڈمنٹن کے گیمز میں۔ تو اس کی ابھی بچے ہیں وہاں پہ ایبٹ آباد میں، وہ برن ہال میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ سب نارمل ہیں۔
لیکن اس بچی کی ابھی بھی خواہش ہے کہ میں ایز کوچ کسی بھی اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں کام کروں. انفارچونیٹلی اس بچی کو کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں مل رہی کہ کسی اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں وہ اپنی کوچنگ کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے سکے. تو وہ ابھی بھی بہت کین ہے. مجھے بہت اس کے فونز آتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد میں کسی ایسی جگہ پہ جاب دے دیں تو میں اسپورٹس کی ٹریننگ کرانا چاہتی ہوں. مطلب اس لیول تک بھی بچے جو ہیں وہ گئے ہیں. تو جہاں تک ان بچوں کی ٹریننگ کا ہے تو الحمدللہ ابھی بھی ہم پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس ٹریننگ کرنے کے لیے, اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس بات کے کہ ان بچوں میں بہت زیادہ چینجنگ آ رہی ہے, ان کے بیہیویئرس میں چینجنگ آ رہی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, اور وہ جو فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے ہماری جو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹرگل ہے ان بچوں کے لیے, وہ ہماری جاری ساری ہے انشاءاللہ, اور وہ جب تک لائف ہے جب تک انشاءاللہ ہم ان بچوں کے ساتھ اسی طرح دل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے رہیں گے. اچھا ارشد صاحب, آپ تو بے شمار آپ کے اچیومنٹس بھی ہیں, آپ کے بیہاف پہ بہت سارے بچوں کی اچیومنٹس ہیں, بہت سے پلیٹ فارمز پہ آپ گئے ہوں گے, بہت اس قسم کی ایک پروفیشنل ڈسکشن ہوئی ہوگی. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آج ہم پیرنٹس کو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایز اے پروفیشنل اور ہم کام کرتے ہیں اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ, تو اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کوئی ایسے ایموشنل کوئی واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی لائف کو چینج کر دیتے ہیں, آپ کے ایموشنز کو ٹوٹلی چینج کر دیتے ہیں, بہت ساری سیکریفائزز آتی ہیں لائف میں. تو میں چاہوں گی کہ وہ آپ ضرور ہم سے ڈسکس کریں, اور تاکہ ہم جو اپنے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا سکیں کہ جو اتنی اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایموشنلی کتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, کتنی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جی مس آصفہ, اس میں بہت اس طرح کی لمحات آئے ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ جب ہمارے ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے یا ہماری سلیکشنز ہوتی تھی, تو آج میں اسلام آباد میں ہوں, کل میں ناردرن ایریاز میں چلا گیا ہوں, پرسوں میں کراچی چلا گیا ہوں. تو آل اوور دی کنٹری کوئی ایسا جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں پہ میں نہیں پہنچتا تھا. تو ٹریولنگ اور ٹریولنگ, تو اتنی ٹریولنگ ہوتی تھی اس میں مس آصفہ کہ ہمیں گھر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا نہیں ہو رہا. سم ٹائم ایسے ایریاز میں بھی ہوتے تھے جہاں پہ فون ہمارا بالکل ہم ڈسکنیکٹڈ ہوتے تھے. تو یہ ایسے لمحات بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمیں پیچھے گھر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک بہت اچھی ایک دفعہ ہم لوگ چترال جا رہے تھے, تو ہماری فلائٹ تھی پشاور ایئرپورٹ سے, تو میرے ساتھ بورڈ ممبر بھی تھیں, مسز نسیم احمد ان کا نام ہے. تو ہم لوگوں کی فلائٹ وہ کینسل ہو گئی, تو ہم نے وہاں پہنچنا بھی ضروری تھا. تو پھر اسی وقت ہم نے وہاں سے ایک ٹرانسپورٹ ہائر کی, اس کے اوپر ہم بائی روڈ چلے گئے. تو ہم وہاں پہ سارا یہ پروگرام کر کے آ گئے, اور اس کے بعد ہم جب واپس آ رہے تھے تو مسز نسیم مجھے کہتی ہیں کہ ارشد ویئر آر یو گوئنگ؟ جی وی آر گوئنگ ٹو پشاور. تو وہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کس ایریا میں جا رہے ہیں, شاید ہمیں کسی اور جگہ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو بہت خطرناک ایریاز میں بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ, لیکن ان بچوں کے لیے ہم گئے ہیں, اور ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گئے ہیں, ان بچوں کی سلیکشن کے لیے گئے ہیں, ان بچوں کو اپرچونٹیز دینے کے لیے گئے ہیں کہ ان بچوں کو ہم اپرچونٹیز دیتے ہیں جنہوں نے کبھی جہاز کی شکل نہیں دیکھی ہوگی, لیکن وہ اس پاکستان میں ٹریولنگ کرنے کے بعد وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت کنٹریز میں انہوں نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا ان بچوں نے. تو ہم اپنے گھر کی ہر ایک چیز بھول کے ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نکلے ہیں, اور الحمدللہ ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہمارے پیچھے گھر سیف ہوتے تھے, اور ہمیری جو بھی مشکلات ہوتی تھی وہ حل ہو جاتی تھی. اچھا ارشد صاحب, یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جیسے آپ کسی دور دراز علاقے میں جا رہے ہیں, آپ کو اپنے بچوں کی خبر نہیں ہے, آپ کو اپنی فیملی کی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ
نیچرل ایک جو ہے پروسیس ہے اور اس میں ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اس میں ایک جو اہم ممبر ہے وہ ناموجود ہو تو کافی ساری مشکلات آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس میں آپ نے بہت پراؤڈ فیل کیا ہو اور اس لمحے میں آپ نے اللہ کے قریب جا کر کہا ہو کہ اللہ تو نے مجھے اس فیلڈ کے لیے جو منتخب کیا ہے میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. میں چاہوں گی کہ وہ اپنی آپ میموری ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے پلیز. مس آصفہ، اس میں خوشی کے لمحات تو ہمارے پاس ہر ٹائم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر بچہ جیتتا ہے، کوئی بچہ ہارتا نہیں. تو جب ان کو کوئی بھی ایونٹ یہ جیتتے ہیں اور جب یہ وکٹری سٹینڈ پہ ہوتے ہیں اور وہاں ایک پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پہ یہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے فلاں ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل لیا ہے، تو اس کوچ کا نام پیچھے دیا جاتا ہے، تو اوبویسلی اس وقت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اور پھر جب ہم پاکستان میں واپس آتے ہیں، ہم پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے ہیں، اوبویسلی ان پرسنالٹیز کو، ان ڈگنیٹی کو ہم ملتے ہیں، جا کے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ پورے پاکستان کا جو میڈیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے. اور اسپیشلی جب ہم کسی بھی ابراڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ہر ایک بچے کے گلے میں میڈلز پہنے ہوتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ وہاں پہ جو چینلز ہیں میڈیا کے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ لائیو ان بچوں کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ہم سے وہ ان کی اچیومنٹس پوچھتے ہیں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اوبویسلی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت کہ ہم ان بچوں کے ساتھ آئے ہیں کہ آج جن کے ہر بچے کے گلے میں میڈلز پہنے ہوئے ہیں. اچھا ارشد صاحب، ابھی مجھے امید ہے بہت سارے نوجوان بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور وہ آپ کے اچیومنٹس بھی سن رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک بہت ٹف جاب ہے. مطلب آپ کو سیکریفائز بھی کرنا ہے، آپ کو فزیکلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے، آپ کو مینٹلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں اس فیلڈ میں ان بچوں کے ساتھ کسی بھی ٹائم کچھ بھی جو ہے وہ سچویشن آ سکتی ہے آپ کو، تو وہ ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ کیا اس میں ان کے کوئی آگے بڑھنے کے مواقع ہیں؟ جی مس آصفہ، اس میں یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے اس میں ایک یونیفائڈ سپورٹس انٹرنیشنل یونیفائڈ سپورٹس ہوتی ہے جو کہ نارمل بچوں کے ساتھ ان اسپیشل بچوں کو کھلایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو جو ہے وہ ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اس میں اپرچونٹیز بہت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اور پاکستان کے اندر ان بچوں کے ساتھ رہ کے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، ایکچولی ہم بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے جو جنریشن ہے ان کو ان بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن میں وہ جو اس فیلڈ میں لوگ آ رہے ہیں، جو سائیکالوجسٹ بن رہی ہیں یا کوئی اور اپنی اس فیلڈ میں وہ انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس فیلڈ میں ضرور آئیں. اسپیشل ایجوکیشن میں وہ آ کے انٹرنشپ کریں، وہاں سے ان کو سرٹیفکیشن بھی ملتی ہے، اور پھر آگے ان کو فیوچر میں ان کا جو یہ پروفیشن ہے اس کے اندر ان کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے نوجوان ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ YCDC ایک جانا پہچانا ادارہ ہے، ان کو آ کے کانٹیکٹ کر کے تو انٹرنشپ کے لیے ان کے ساتھ آپ ان کی ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ یہاں پر آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور سب سے زیادہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو آپ نے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ایک جو میسیج کنوے کی ہے، کیونکہ ان چیزوں کا اپنی لائف میں لانا، فزیکل ایکٹیویٹیز تو ویسے بھی بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اسپیشل نیڈ کے بچوں کی بات کریں تو میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے ستارے جنہوں نے ہمارے ان اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کیا یا خصوصی بچوں کے ساتھ کام کیا، اپنی لائف کو سیکریفائز کیا اور اس میں محنت کرتے ہوئے نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، ایسے بہت سارے اور ستاروں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمیں دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو پریس کیجئے، اور ہمیں مزید اپنے موضوعات بھیجیے تاکہ ہم اس کو بھی زیر بحث لا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.